میں تھکا ہارا پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپ کپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرا نام اصغر علی ہے۔ میرے والدین فوت ہو چکے تھے۔ میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میری ایک خالہ تھی جن کے ساتھ میں رہتا تھا۔ جب میں جوان ہوا تو خالہ نے اپنی بیٹی رقیہ سے میری شادی کر دی اور میں رقیہ کو لے کر اس چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گیا جہاں میرے والدین رہا کرتے تھے۔ رقیہ ایک بہت ہی اچھی نیک طبیعت کی لڑکی تھی۔ میں بھی اسے پسند کرتا تھا۔ میری بھی یہی خواہش تھی کہ رقیہ میری بیوی بنے۔ وقت کیسا بھی رہا، اچھا یا برا، رقیہ نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا۔ ہمارے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اب رقیہ پھر سے امید سے تھی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک معمولی درزی تھا جو لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتے ہیں، پر یہاں آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ سلائی کے لیے بہت کم کپڑے ملتے تھے، وہ بھی تب جب عید کا سیزن ہوتا یا شادیوں کا سیزن ہوتا تو بہت سارے کپڑے ملتے، اور کبھی کبھی تو کوئی کپڑا سینے کو ہی نہیں ملتا اور ہم فاقے کاٹتے۔ میری معمولی سی تعلیم تھی جس کی وجہ سے کوئی نوکری بھی نہیں تھی۔ میری عمر کوئی 30 سال ہو گئی۔ رقیہ بھی میری مدد کر دیتی تھی سلائی کروانے میں۔ پھر ایک دن اچانک رقیہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی۔ رات بھر میں سکون کی نیند نہ سو سکا۔ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ نیند سے بیدار ہونے پر میں دیکھتا رقیہ کا جسم گرم لگ رہا تھا اور درد بھی ہو رہا تھا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے، تم آرام کرو، آج کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں خود ساری رات جاگنے سے پس مردہ سا تھا۔ میں مشکل سے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر چائے اور ناشتہ بنایا۔ بخار کی گولی گھر میں موجود تھی، رقیہ کو کھلائی جس کے کھانے سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ گیا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا، کیونکہ رقیہ اگر بیمار ہو جاتی تھی تو گھر، بچے اور میں سب کچھ ڈسٹرب ہو کر رہ جاتا تھا۔ میں 2 دن تک سلائی پر نہیں جا سکا۔ تیسرے دن رقیہ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں کام پر گیا، پر آج کوئی بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ شاید 2 دن سے میرا دکان بند تھی اور اسی لیے سب یہ دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ میں اداس ہو کر خالی ہاتھ گھر آئی۔ میرے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، گھر میں راشن تک ختم ہو چکا تھا۔ اکثر میں اپنی بیوی بچوں کے سامنے شرمسار ہوتا تھا کیونکہ میں ان کو زندگی کی کوئی آسائش نہیں دے پایا تھا۔ آسائشیں تو دور کی بات، میں تو انہیں 2 وقت کا کھانا تک نہیں دے پاتا تھا کیونکہ میں ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھا۔ یہاں سب زیادہ تر خود ہی سلائی جانتے تھے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے گاؤں سے قریبی شہر میں کرائے پر دکان لے کر وہاں کپڑے سلائی کروں گا، جس کی وجہ سے میں نے بہت سے لوگوں سے قرض لیے کیونکہ شہر کی بنسبت گاؤں میں پیسے کمانے کا موقع زیادہ تھا۔ اس سلسلے میں اپنی بیوی بچوں سے اجازت لے کر رخصت ہوا اور رقیہ کو ضروری ہدایات دی۔ خالہ جو کہ رقیہ کی امی تھی ان کو بلایا تاکہ وہ رقیہ کے ساتھ رہ لیں۔ اس حالت میں وہ اکیلی ہوتی تو میرا سارا دھیان اسی پر لگا رہتا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں شکارپور جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یخ بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف ہو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا پرانا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ شکارپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اب بالکل سناٹا تھا ہر سمت، کیونکہ شکارپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیاباں نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی سے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری ہی طرف آ رہا ہو۔ میرا دل اس طرح کے مارے بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔
میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہیولا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائڈ پر کر کے چل پڑا۔ اس بیگ میں میری ساری جمع پونجی تھی، میں اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی، آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی واپس تو نہیں مڑ گیا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے شکارپور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ تبھی دیوار کے کونے سے دو آدمی جن کے ہاتھ میں ہتھیار تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، مجھے ڈرانے دھمکانے لگے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے ان کے حوالے کر دوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود روزگار کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ پر انہوں نے میری ایک نہ سنی، میری تلاشی لی اور جب کچھ نہ ملا تو میرے ہاتھ سے میرا بیگ چھین لیا اور سارا بیگ الٹا کیا۔ اس میں ایک کپڑے سے بنی پوٹلی میں پیسے تھے جو میں نے لوگوں سے ادھار لیے تھے، جن کو اب سود سمیت لوٹانے تھے۔ ان چوروں نے وہ اٹھا لیے، اس سے پیسے نکالنے لگے۔ دیکھو میں بہت غریب ہوں، یہ پیسے میں نے قرض لیے ہیں، مت لے جاؤ یہ پیسے، ترس کھاؤ مجھ پر۔ چپ کرو ورنہ تمہیں یہی مار دیں گے، اور منہ بند کرو اپنا، ایک آدمی غصے سے چلایا اور مجھے زور کا تھپڑ مارا۔ میں صدمے کی کیفیت میں چلا گیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے ایک ایک کی منت سماجت کر کر کے میں نے یہ قرض لیا تھا، اب میں کہاں سے واپس کرتا۔ میں نے ان کی منت سماجت کی، بہت گڑ گڑایا، پر میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکا دیتے ہوئے دونوں بھاگ گئے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میری ساری محنت رائے گاں گئی تھی، اب میں کہاں سے لوگوں کے پیسے واپس کرتا۔ سب کچھ تو وہ لوگ اڑا لے گئے۔ جس آس پر میں نے قرض لیا تھا کہ میں یہاں پیسہ لگاؤں گا تو پیسے کما کر قرض واپس دوں گا، اب تو وہ بھی میرے پاس نہ رہا۔ میں بے حال ہو گیا تھا، میرے پاس واپسی کا کرایہ تک نہیں تھا۔ میں رو رہا تھا، یہاں کوئی مجھے سننے والا نہ تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ میں تو اپنی فریاد اپنے رب کو سنا رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے جو میری فریاد سن رہا ہے۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہی قریبی نہر میں کود کر میں اپنی جان ختم کر لوں۔ پھر سوچا میرے بعد میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ان کے حالات تو پھر اور بھی بدتر ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے نہر میں کودنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور خود کو گھسیٹتا گھسیٹتا تھکا ہارا پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپ کپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنی گردن پیچھے موڑی اور ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ میرے سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسے ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ بوڑھی عورت کو یوں سردی میں ٹھٹھرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ اور دکھ غائب ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، اماں جی آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے ان کے پیچھے نظر دوڑائی کہ شاید کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہو، پر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بیٹا چلتے چلتے تھک گئی تھی، ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گئی تو آنکھ لگ گئی۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ رات کے اس پہر یہ خاتون اکیلی۔ پھر دل میں خیال آیا ضرور اماں بیچاری کو گھر سے نکال دیا گیا ہوگا بچوں نے، یہ پھر ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، یا پھر ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں، ہو سکتا ہے یہ گھر سے خود ہی بھاگ آئی ہوں۔ بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے اماں؟ میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے پوچھنے پر بوڑھی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید بیٹا؟ جی اماں، میں ابھی یہاں آیا ہوں، گاؤں سے شکارپور۔ میں نے بوڑھی کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھی اماں نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، ابھی بس سے اترا ہوں، شکارپور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ چلو آؤ میرے پیچھے، بوڑھی نے کہا اور وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی بنا میری بات سنے چل پڑی۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی، میں باوجود کوشش کے اس کے برابر چل نہیں پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا، اتنے میں ہم بس اسٹاپ پہنچ گئے۔
میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھی عورت کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ایک قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم اٹھا رہی ہے۔ بھاگ بھاگ کر مجھے تو سانس ہی چڑھ گئی۔ میں نے آوازیں دے کر بوڑھی کو روکا، مگر وہ بڑھیا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھی ہیولے کی طرح مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بوڑھی عورت اتنا تیز کیسے چل سکتی ہے، جبکہ میں ایک جوان آدمی تھا، اس کا تعاقب کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ اچانک پھر کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح اچھلا اور گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھی کھڑی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ اماں جی، آپ تو آگے نکل گئی تھی۔ میں تھک گیا، اسی لیے یہاں بیٹھ گیا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ انہوں نے مجھے پانی کی بوتل پکڑائی، جسے دیکھ کر میں خوش ہوا۔ مجھے بہت پیاس لگی تھی، پر میرے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا اور پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ وہ چور یاد آئے۔ ایک بار پھر میرا دل دکھ سے بھر گیا، مایوسی نے گھیر لیا۔ تبھی اس بوڑھی عورت نے ایک جنزادی کی شکل اختیار کر لی، ایک بوڑھی جنزادی جس کی جھریاں چہرے سے لٹک رہی تھی، جو خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے سر کے بال ایک دم سفید جھاگ جیسے ہو گئے، اس کی آنکھیں بھی بہت خوفناک تھیں، جسے دیکھ کر میں کانپ کر رہ گیا۔ میرے سر سے پاؤں تک جسم کے بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ ہی دھار لیتی ہے نا، اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا ہی اختتام کرتی ہے۔ مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں التجائی انداز میں بولا۔ آج کا دن میرے لیے بہت برا ثابت ہوا تھا، پہلے چوروں والا واقعہ اور اب یہ جنزادی۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد جب کوئی آواز نہ آئی تو آنکھیں کھولی۔ سامنے دیکھا تو ایک سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ عورت کھڑی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا۔ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ میں ایک دم اس کی طرف بھاگا۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، ڈرو مت، میں وہی جنزادی ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، الٹا میں تو تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ اس نے وہی پیسوں والی پوٹلی میرے حوالے کی جو چوری ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان پیسوں کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو گیا۔ یہ پیسے آپ کے پاس کیسے آئے؟ یہ تو چور، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، بیٹے ڈرو نہیں، یہ پیسے لے لو، تمہاری امانت ہے، اور یہ بھی لو۔ اس نے ایک بہت بڑا بھاری بیگ مجھے دیا، جس کو میں نے کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس بیگ میں بہت سارے پیسے تھے۔ میں کچھ بول نہ سکا، بس سوالیہ نظروں سے اس عورت کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا کہ میں ایک جنزادی ہوں، مگر تم مجھے چورنی جنزادی بھی کہہ سکتے ہو۔ میں امیروں سے پیسے لوٹ کر غریبوں کی مدد کرتی ہوں۔ کیا واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کی بات پر میں حیران رہ گیا۔ اب بھی مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، تم گھر واپس جاؤ اور سب کا قرض واپس کر دو، اور ان پیسوں کو کسی سرمائے میں لگا کر اچھے سے اپنا گزارا کرو۔ مجھے اور بہت کام ہے، بہت سے لوگوں کو میری مدد کی ضرورت ہے، میں اب جا رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، ارے مجھے اپنا شکریہ تو ادا کرنے دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ گھر کیسے واپس جاؤں، بیوی بچوں کو کیا کہوں گا، اور جن سے میں نے قرض لیا ہے وہ تو میری بات کا کبھی بھی یقین نہیں کرتے کہ پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ آپ کا احسان ہے مجھ پر، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ میں اب آرام سے کھڑا اس جنزادی کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایک دم سے میرا خوف ختم ہو گیا۔ پھر اس جنزادی نے مجھے بحفاظت گھر پہنچایا کہ کہیں کوئی دوسرا چور پھر نہ مجھے لوٹ لے۔ سارے راستے میں وہ مجھے اپنے کافی قصے سناتی رہی کہ کیسے کیسے اس نے لوگوں کی مدد کی اور ان کے حالات بدل ڈالے۔ جیسے ہی میرا گاؤں پہنچا، پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ عورت یعنی جنزادی بھی ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ میں انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ واپس آ کر جب میں نے بیوی کو وہ پیسوں اور زیوروں سے بھرا بیگ دیا تو وہ ڈر گئی اور بولنے لگی، سچ سچ بتائیے، آپ نے اتنے سارے پیسے اور اتنے سارے زیورات یہ کہاں سے لیے ہیں؟ کہیں کوئی چوری تو نہیں کی، کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا؟ میں نے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی، پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی ایسے کام کرنے کی؟ وہ ایک دم رونے لگی۔
میں پیار سے اپنی بیوی کو دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ عورت کسی نیکی کا صلہ تھی جو میری جیون ساتھی تھی۔ اتنی معصوم نیک عورت، سچ میں اس نے کبھی بھی مجھے تانا نہیں دیا کہ تم ہمیں کھلا نہیں سکتے ہو یا ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے ہو، نہ کبھی بچوں کو موقع دیا شکایت کا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ واپس لے جائیں یہ سب، یہ جہاں سے بھی لے کر آئے ہیں۔ مجھے یہ پیسے اور زیورات نہیں چاہیے۔ تب میں نے اپنی بیوی کو ساری حقیقت بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ خدا کا شکر ادا کرنے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے آپ کو غلط سمجھا، مجھے معاف کر دیں۔ اور وہی پیسہ میں نے شہر میں ایک چھوٹا سا ذاتی دکان خرید کر اپنے گاؤں کے ہی غریب لوگ جنہیں کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے سلائی کڑھائی کے، ان کو ساتھ رکھا۔ ہم لوگ دن رات محنت اور لگن سے کام کرتے تھے۔ جلد ہی ہماری دکان اور ہماری سلائی کے چرچے ہونے لگے۔ اب ہمارے پاس ڈھیروں کپڑے آتے جو ہم دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ وقت پر کیسے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اس نے کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا، اور اس مہربان جنزادی کا جس کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچا۔ میں نے بہت دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ مجھ جیسے کتنے ہی لوگوں کو اس کی مدد کی ضرورت ہوگی اور اس نے مدد کی بھی ہوگی۔ سچ کہتے ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، چاہے وہ انسان کے روپ میں ہوں یا جنات کے۔